ادھر موساد کے سربراہ جرمیاہ کو نامعلوم سنہری بالوں والے نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی چاہت بڑھ رہی تھی، وہیں پر وہ سنہری بالوں والا نوجوان کون سی بڑی سازش کرنے والا تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصہ کی طرف۔ موسیو آرمڈ موسیقی پر لیکچر دینے کے بعد کلچر سینٹر سے باہر نکلا۔ ریوڈیلا اسکوائر سنسان پڑا ہوا تھا، سرد ہوا ہڈیوں کے گودے تک میں اتری جا رہی تھی۔ آرمڈ نے نوٹ بک اور اخبارات کا پلندہ بائیں طرف بغل میں دبا لیا اور دائیں ہاتھ سے اوور کوٹ کا کالر پکڑ لیا اور خون میں حرکت پیدا کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ لبنان کی خانہ جنگی نے بیروت کی بیشتر عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہر کے فیشنیبل علاقے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ خوبصورت عمارتوں پر گولیوں کے نشانات اس علاقے میں تازہ ترین لڑائی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہوٹل امپیریل ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ آرم پہلے چوراہے پر دائیں طرف مڑ گیا، اگلے چوراہے پر بھی اس نے دائیں طرف کے راستے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ کیفے اورینٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک لمحہ کو وہ تذبذب کسی کیفیت میں رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کچھ پینے کے لیے یہاں رکا جائے یا سیدھا چلا جائے۔ بالآخر وہ مڑ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ کیفے کے اندر کی فضا نسبتاً گرم تھی۔ عربی موسیقی کے ساتھ ساتھ کیفے میں بیٹھے ہوئے گاہکوں کی اونچی آوازیں بھی بنبناہٹ کسی کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ آرم نے اوور کوٹ کے بٹن کھول لیے اور سرسری سی نگاہوں سے اطراف میں دیکھنے لگا۔ زیادہ گاہک نہیں تھے، کوئی نسوانی چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاہکوں میں زیادہ تر عرب تھے جو دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے چائے یا کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بڑے جوش و خروش سے بیروت کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کر رہے تھے۔ گاہکوں میں سے کسی نے آرمڈ کی طرف توجہ نہیں دی تھی، البتہ دو ویٹر اسے پہچان کر مسکرا دیے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ریسٹورنٹ کے بھاری برگم مالک نے بھی اسے دیکھ لیا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قریب آ کر اس نے آرم سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کیفے اورینٹ کے گاہکوں کی بڑی تعداد اگرچہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں سے بیشتر مستقل گاہک آرم کو بھی پہچاننے لگے تھے، جو ہر بدھ کی رات کلچرل سینٹر میں موسیقی پر لیکچر دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں ضرور رکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالک سے ہاتھ ملاتے ہوئے آرمڈ نے مدھم لہجے میں دو چار جملے بھی کہے تھے، پھر کونے والی اس میز کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ عام طور پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس میز کے قریب ہی بہت بڑا اسپیکر رکھا ہوا تھا جس سے خارج ہونے والی مشرقی موسیقی پورے حال میں گونج سی پیدا کر رہی تھی، لیکن فرانسیسی موسیقار آرمڈ کو شاید اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی نوٹ بک، اخبارات اور رسائل کا پلندہ اپنے قریب ہی صوفے پر رکھ دیا اور ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دوران ویٹر آرمڈ کی پسندیدہ ترکی کافی کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھ گیا تھا۔ آرمڈ نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور کپ دوبارہ میز پر رکھ کر پلندے کے سب سے اوپر والا میگزین اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وہ مضمون پڑھنے میں اتنا محو تھا کہ وہ اس آدمی کی آمد سے بھی آگاہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس میز کے دوسری طرف صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کوئی عرب تھا جس نے گونجتی ہوئی آواز میں کافی کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ آرمڈ نے اس وقت بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی جب اس شخص نے آگے جھک کر اس کی طرح سرگوشی کی تھی، جیسے وہ کوئی گیت گنگنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ فواد تھا۔ سموار کو سلامہ کی تدفین کے بعد قبرستان سے ایک آدمی یاسر عرفات کے ساتھ اس کے دفتر گیا تھا۔ وہ شخص عربی میں بول رہا تھا۔ اس شخص کے بال سنہری اور عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کار میں وہ دونوں سلامہ ہی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ سنہری بالوں والا وہ شخص تقریباً 1 گھنٹے تک یاسر عرفات کے ساتھ اس کے دفتر میں موجود رہا۔ وہ جب دفتر سے باہر نکلا
تو چیف بھی کار تک اس کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سنا۔ اس اجنبی نے کہا تھا، یہ ہمارا یہودیوں سے آخری انتقام ہوگا، ایسا خوفناک انتقام کہ دنیا لرز اٹھے گی۔ وہ دونوں انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ الفاظ دہراؤ، میگزین پر جھکے ہوئے آرمڈ نے سرگوشی کی۔ آخری انتقام، عرب نے الفاظ دہرا دیے۔ پھر چیف نے اس سے کہا، تمہیں اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایک یہودی کی ضرورت ہوگی۔ جس پر سنہری بالوں والے نے جواب دیا تھا کہ ایک ایسا یہودی میرے ذہن میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا، اور اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ دہراؤ، اور اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ آرمڈ نے اپنا کپ اٹھایا اور کافی کی چسکی لیتے ہوئے اس طرح سر ہلا دیا جیسے بات کا مفہوم سمجھ گیا ہو۔ پھر سنہری بالوں والے اس شخص کو چیف کی گاڑی پر اس کے ہوٹل لے گیا تھا، جہاں اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میں نے اسے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ وہ ایئر فرانس کی دوپہر کی فلائٹ سے پیرس گیا تھا۔ سامان میں اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جسے میں نے خود کاؤنٹر تک پہنچایا تھا۔ کیا تم نے اس کا پاسپورٹ دیکھا تھا؟ ہاں، وہ الفریڈ ملر کے نام کا جرمن پاسپورٹ تھا۔ اس کے بعد میں کیمپ واپس چلا گیا تھا۔ یاسر عرفات نے دن کا زیادہ حصہ ابو ایاز کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ خاصا برہم اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ یاسر اور سنہری بالوں والے کی گفتگو اور کس نے سنی تھی؟ کسی نے نہیں۔ دفتر میں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ کیا تم نے کسی اور سے اس کا تذکرہ کیا تھا؟ اور کیا تم نے یاسر اور ابو ایاز کی گفتگو بھی سنی تھی؟ تمہارے دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ یاسر عرفات سے ملاقات کے بعد ابو ایاز کہاں گیا تھا؟ سیدہ عرب نے جواب دیا، جب وہ یاسر کے دفتر سے باہر نکلا تو میں اس کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ پروگرام بدل گیا ہے، اب ہم سیدھے سیدہ جائیں گے۔ ریڈیو پر نشر ہونے والا وہ دھواں دار قسم کا گیت ختم ہو گیا تھا۔ آرمڈ نے زیر مطالعہ میگزین بند کر کے پلندے کے نیچے رکھ دیا اور لا ایکسپریس نامی میگزین اٹھا کر اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس وقت ریڈیو پر ایک اور نغمہ شروع ہو چکا تھا۔ الفریڈ بیروت کے کس ہوٹل میں ٹھہرا تھا؟ آرمڈ کی سرگوشی فواد کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہوٹل فونیشیا، یہاں اس کا قیام کتنے دن کا تھا؟ اس لمحے ایک ویٹر ان کے قریب سے گزرا۔ فواد نے اسے چکن برگر کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر کے وہاں سے ہٹتے ہی فواد نے سرگوشی کی، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں وہ صرف ایک یا دو راتیں رہا تھا۔ وہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے یہاں کیسے پہنچا تھا؟ اور کیا تمہارا چیف؟ ویٹر کو آتے دیکھ کر آرمڈ نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ ویٹر نے پلیٹ فواد کے سامنے رکھ دی اور آرمڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو تو کچھ نہیں چاہیے جناب۔ لیکن آرمڈ اس طرح خاموشی سے بیٹھا رہا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی طرح اس کی نظریں میگزین پر گویا چپ کر رہ گئی تھیں۔ ویٹر نے جب اونچی آواز سے اپنا سوال دہرایا تو وہ اس طرح چونک پڑا جیسے قریب ہی بم پھٹا ہو۔ ویٹر کے تیسری مرتبہ پوچھنے پر اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویٹر جیسے ہی وہاں سے ہٹا، اس نے فواد سے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اسے جنازے میں شامل دیکھ کر تمہارا چیف پریشان تو ہو گیا ہوگا؟ نہیں، چیف کو غالباً پہلے سے ہی اس کے بیروت پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی، فواد نے جواب دیا۔ آرمڈ کی طرف سے مزید کوئی سوال نہیں کیا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آرمڈ کے سوالات اسے ہمیشہ بدحواس کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کا معترف تھا کہ آرمڈ اپنے کام سے بخوبی واقف ہے۔ یاسر عرفات کا ڈرائیور مقرر ہونے کے بعد فواد کا 3 فرانسیسیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، لیکن آرمڈ ان سب سے زیادہ زیرک ثابت ہوا تھا۔ اس نے کبھی کسی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ آرمڈ میگزین کے مطالعے میں محو تھا۔ اس کی خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ اب اسے فواد سے مزید کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ فواد اپنی سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے اس کی طرف جھک گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، معاف کیجیے موسیو، کیا میں یہ میگزین دیکھ سکتا ہوں؟ وہ صوفے پر پلندے کے سب سے اوپر پیرس میچ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔
ہاں کیوں نہیں، آرمڈ نے مسکراتے ہوئے میگزین اس کی طرف بڑھا دیا۔ رسالے کے سر ورق پر عریاں تصویر تھی۔ فواد میگزین کے اوراق پلٹنے لگا۔ ایک جگہ لبنانی نوٹوں سے بھرا ہوا لفافہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہایت احتیاط سے وہ لفافہ کوٹ کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہدایات پر مشتمل ایک کاغذ کے ساتھ فواد کو اس لفافے میں ہر ہفتے آرمڈ کی طرف سے اتنی ہی رقم مل جاتی تھی کہ وہ یاسر عرفات کے ڈرائیور کی حیثیت سے 6 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ 5 منٹ بعد فواد نے میگزین لوٹا دیا اور ویٹر کو بلا کر اپنا بل ادا کرتے ہوئے ریسٹورنٹ سے چلا گیا۔ فواد کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار آرمڈ گھر جاتے ہی اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ایک رپورٹ کی صورت میں لکھ کر اسے کیمرہ فلم میں مختصر کرنے کے بعد اس کی مائکرو ڈاٹ فلم بنائے گا۔ یہ فلم اس قدر چھوٹی ہوگی کہ اسے ایک پوسٹ کارڈ ٹکٹ کے نیچے چپکا دیا جائے گا اور صبح کی پہلی ڈاک سے وہ پوسٹ کارڈ پیرس کے ایک پتے پر روانہ کر دیا جائے گا۔ فواد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر آرمڈ ایک معاملے میں اسے بلیک میل نہ کر رہا ہوتا تو وہ کسی قیمت پر بھی اس کا اعلی کار نہ بنتا، لیکن آرمڈ اسے صرف بلیک میل ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ ان معلومات کا اچھا خاصا معاوضہ بھی دے رہا تھا۔ فواد ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ آرمڈ یہ معلومات فرانس کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ اس نے ایک موقع پر فواد کو بتایا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس نے بے شمار یہودیوں کو ہلاک کیا تھا اور فرانسیسی انٹیلیجنس کے ماندے نامی ایک ایجنٹ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے لیے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو یہودیوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ آرمڈ پیرس میں موسیقی کے ایک اسکول میں پروفیسر تھا۔ اسے ماندے کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ماندے نے اسے مشل نامی ایک حسینہ کے حوالے کر دیا جو 2 ہفتوں تک اسے جاسوسی کی تربیت دیتی رہی اور پھر اسے اس مشن پر بیروت بھیج دیا گیا جہاں فواد کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ وہ ہر ہفتے فواد سے حاصل ہونے والی معلومات کو مائکرو فلم پر منتقل کر کے پوسٹ کارڈ کے ذریعے پیرس کے ایک مخصوص ایڈریس پر ارسال کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اگر فواد کو یہ پتہ چل جاتا کہ آرمڈ کے بھیجے ہوئے پوسٹ کارڈ فرانسیسی انٹیلیجنس کے بجائے کسی اور کو پہنچ رہے تھے تو اسے یقیناً حیرت ہوتی۔ آرمڈ کے کہنے کے مطابق اسے معلوم نہیں تھا کہ اس ایڈریس پر پہنچنے کے بعد وہ پوسٹ کارڈ کہاں جاتے تھے۔ یہ ایڈریس دراصل ایک بوڑھی بیوہ کا تھا جس کا فرانسیسی انٹیلیجنس یا سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیروت سے اپنے نام آنے والے خوبصورت لیٹر دیکھ کر وہ یقیناً خوش ہوتی تھی، لیکن پھر اس کارڈ کو ایک سادے لفافے میں بند کر کے ڈیڈ لیٹر باکس میں ڈال دیتی تھی۔ الفریڈ ملر کے بارے میں معلومات پر مشتمل مائکرو فلم والا پوسٹ کارڈ پیرس میں میڈم لیرے کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ڈیڈ لیٹر باکس میں پہنچ گیا۔ اس کے 4 دن بعد تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کی لیبارٹری میں پوسٹ کارڈ کی ٹکٹ کے نیچے سے برآمد ہونے والی فلم انلارج کر کے ایک بڑی اسکرین پر آرمڈ تھا بھیجی ہوئی اس رپورٹ کو ڈیکوڈ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔